میرا سوال باغی گیرو سے ریلیٹڈ تھا کہ ہاں جیسے میں نے شیخ کفایت کی ایک سٹریم سنا تھا 2812 پوری سنا تھا میں نے ان کی سٹریم تو اوکے، اس بہت میں اچھا، جو پوری سن کے آیا تو بہت اچھا ہے، الحمدللہ. جی بتائیں. جی جی تو شیخ نے بتائے تھے کہ جیسے ایک منٹ رکیے. شیخ کفایت کیا آپ موجود ہیں؟ جی ہاں موجود ہوں. اس آواز کے آ رہی بعد- میری؟ جی آ رہی ہے. مائک تھوڑا قریب شیخ. جی کنٹینیو. جی جی تو میں نے شیخ کی ویڈیو پوری دیکھا تھا 2812 پہ ان کی. تو جیسے شیخ کا موقف تھا اس میں اینڈنگ میں کہ جو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیے تھے تو وہ اصل میں کچھ چھپے ہوئے خوارج تھے. اور جیسے شیخ نے ایک حدیث بھی کوٹ کیے تھے، لیکن اس سے ریگارڈنگ مجھے شیخ سے ایک حدیث تھی مسند احمد کی، اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس میں وہ حدیث میں مطلب ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگ رہتے، وہ لوگ لڑتے رہتے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پہ کہ میں نے کیا. تو اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہ عبداللہ وہ بولتے کہ تم لوگ ایک دوسرے کو ہی وہ دو، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے کہ جو بھی عمار کا قتل کرے گا وہ جہنم میں ہوگا. تو وہ اگر حدیث کا میں نمبر بتا سکتا ہوں آپ کو تو صحیح رہے گا. جی شیخ. میں کہہ رہا تھا کہ بھائی صاحب نے یہ کہا نا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ بھائی صاحب میں آپ نے کو پورا دیکھا ہے. وہ لیکچر میرا نہیں دیکھا آپ نے اس کو. اصل میں جو ہے میرے یوٹیوب چینل پہ آپ نے کوئی اسٹریم دیکھی ہوگی ہماری، جس میں نے مختصر جواب دیا. جو ڈیٹیل میں میرا لیکچر ہے نا، لیکچر نمبر 24 حدیث عمار اور باغی گروہ، اس کو پورا سنیے. اس میں آپ کی اس بات کا جواب ہے جو آپ نے پیش کیا ہے. تو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے نہیں سنا ہے. اگر آپ نے سنا ہوتا تو اس کو آپ جو ہے دہراتے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جی شیخ میں نے سنا تھا، اس لیے سنا تھا میں نے شیخ، آپ کی سٹریم نہیں سنا تھا. وہ تو باقاعدہ اس میں اپنی میں نے ویڈیو کیا جواب دیا مجھے بتائیے. میں نے اس کا کیا جواب دیا جو روایت آپ نے پیش کی؟ اگر واقعی آپ نے سنا ہے تو اس کا میں نے کیا جواب دیا بتائیے. میں مجھے نے کوئی جتنا تو یاد جواب ہے دیا نا اس میں. ہاں آپ نے بتائے کیا تھے جواب؟ مستدرک الحاکم کے، آپ نے ایک حدیث کوٹ کیے تھے. نہیں بھائی آپ نے نہیں سنا ہے. آپ نے جا کے پھر سے سنیے. آپ نے نہیں سنا ہے، جا کے پھر سے سنیے. اس روایت کا جواب دیا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ روایت ضعیف ہے. یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. ہمیں اس کی سند صحیح نہیں ہے. اور اس پر تفصیل سے پورا مفصل میرا آرٹیکل ہے، میرا مضمون ہے، میری ویب سائٹ پہ بھی ہے، ہماری میگزین میں بھی چھپ چکا ہے وہ مضمون اہل سنہ میں. تو اس روایت کی تضعیف ہم کر چکے ہیں اور پورے دلائل ہم دے چکے. تو جا کے وہ آرٹیکل پڑھیے. خلاصہ یہ ہے ایک لفظ میں، ایک جملے میں، کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ روایت صحیح نہیں ہے. ٹھیک یہ ہے؟ شارٹ آنسر ہوا. ڈیٹیلڈ آنسر کا لنک ہم لوگوں نے وہاں ڈال دیا اس میں چیٹ میں تھوڑا سا ڈال بس دیا. ابو یہ تو بولنا اگر آپ چاہتا حدیث تھا. کو صحیح بول رہے ہیں تو ثابت کریے پروف کے ساتھ کہ ہاں اس وجہ سے حدیث صحیح ہے. اور شیخ نے کیوں ضعیف کہا ہے اس کے دلائل وہاں موجود ہے. تو آج پھر سے یہاں ریپیٹ کرنے میں وہ نہیں ہے کوئی. جی کیا لگتا ہے آپ کو؟ اگر آپ کے پاس پروف ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، میرے پاس جی پروف ہے تو لائیے. اگر آپ کے پاس جی نہیں پروف تو آپ دیکھ لیجیے نا شیخ کے پروف. کیا بولتے ہیں آپ؟ نہیں بس تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے شیخ نے بتائے تو جو میں مسند احمد کی حدیث بول رہا تھا اس کے نیچے ہی دارالسلام کا حکم بھی لگا ہوا ہے کہ حدیث صحیح، اور شعیب آرنوت کا کال بھی لکھا اب ہوا ہے یہاں کہ کیوں آگے وہ بھی سوال کرنے کے لیے؟ بھائی آپ کیوں آگے یہاں پہ سوال کرنے کے لیے؟ وہی حکم لگ کے اسی ایمان رکھ کے بیٹھ جانا چاہیے گھر میں. ادھر کیوں آئے آپ؟ جب وہاں حکم لگا ہوا اسناد صحیح تو ادھر کیا پوچھنے آئے آپ؟ تو یہاں تو ہم مطلب بتائیں گے پروف نا کی جو ہم روشنی میں طے سمجھتے ہیں. کریں گے نا ہم کہ کیا کس کی بات صحیح ہے. آپ دو یہ کیوں بتائیں محدث کسی نے اسناد صحیح کا؟ یہ کون سی بات ہوتی کسی اسناد صحیح کا؟ اسناد صحیح کا تو ہم نے اسناد ضعیف بھی کہا، بات ختم ہو گئی. اگر آپ کو دلائل پہ بحث کرنا ہے تو ہم آپ کو ریفرنس دے رہے ہیں کہ ہمارا ڈیٹیل آرٹیکل ہے، جائیے اسٹڈی کیجیے، پڑھیے. کوئی اشکال ہے تو آئیے سامنے پیش اس کیجیے. کے اندر وجائیں بھی دی ہوئی ہے، محدثین کا، بڑے بڑے محدثین کا اس بارے میں فیصلہ بھی دیا ہوا ہے. تو آپ کو جو آپ بول رہے ہیں نا فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، تو آپ کو کیا پتا چلے گا جب دو محدثین میں اختلاف ہو کسی حدیث کے بارے میں تو کیا کریں گے ہم؟ کہ ہمارا دین پروف والا دین ہے. یہاں پہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے. تو شیخ آپ کو سورس دے رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا ہوم ورک کر کے پھر سے آئیے انشاءاللہ. چاہیے تو ابھی کر لو، 1 گھنٹے میں آ جاؤ. یہی نام سے آنا. بھائی اگر دیکھنا ہے تو زید بھائی دکھا سکتے ہیں، میں نے لنک دیا ہے خاص نہیں آرٹیکل کا. چھوٹی اچھا سی چیز پوچھوں، خالی چھوٹی سی، مطلب وہ ایک جا کے آپ دیکھ چھوٹا سا سکتے ہیں. ایک ڈاکٹر. کام کرو، چلو ابھی تھوڑا سا ہلکا پھلکا بتا دیتے ہیں. ہلکا پھلکا شیخ، زیادہ ڈیٹیل میں ابھی ہم ہلکا پھلکا وہی نہیں لنک آپ دکھا دیجیے. دکھائیے لنک، میں نے بھیجا گروپ میں، لائیے اس کو. اچھا ہم ان کو بتا دیتے ہیں اس میں کیا ہے، تھوڑا سا خلاصے کے ساتھ بتا دیتے ہیں. چلیے ان کی خواہش پوری کر دیتے ہیں. شکریہ شیخ. ایک سیکنڈ نا جی. میں نے ایک لنک دیا، اس کو لائیے اسکرین پہ. ہاں میں لا رہا ہوں، 1 سیکنڈ، 1 منٹ میں یہ لاگ ان کر کے لا رہا ہوں. تب تک آپ یہ پڑھنا شروع کریے. یا ہماری ایڈمن جو ہے اس کا لنک دے دیں مضمون کا. خاص آرٹیکل میں پیش کر رہا ہوں، وہ لیکچر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. وہ جو یوٹیوب پہ وہ تو ہے ہی، میں الگ تو سے میں جو آرٹیکل لنک ڈال دیتا ہوں. یہ اس کا میں نے لنک دیا ہے، بھائی صاحب جا کے پڑھ لیں. وہ منقطع ہے، روایت صحیح نہیں ہے.
آپ کو ڈیٹیل میں پڑھنا جا کے پڑھ لیجیے, پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی اشکال ہے, کوئی بات ہے تو لائیے اس کو پیش کیجیے. خلاصہ ابھی ہم ٹائم ہمارا اس میں ضائع ہوگا, ہم یہی بتائیں گے نا روایت منقطع. ہاں بہتر ہے, میں ڈال رہا ہوں لنک اس میں, یہ میں نے لنک ڈال دیا, یہ آرٹیکل پڑھ لیجیے بھائی, جا کر تھوڑا آرٹیکل پڑھ کے آ جائیے. ہاں انشاءاللہ اچھی بات ہے. چلیے تو کہاں گئے وہ خود ہی چلے گئے لگتا ہے. ٹھیک ہے چلیے, نہیں ہے یہاں پہ. باقی گروہ بھائی آپ پڑھ کے آئیے انشاءاللہ. ہاں جی شکریہ, بہتر انشاءاللہ, آئیے, موسٹ ویلکم. ہاں شکریہ بھائی. جو اچھا ایک چیز رہے گی, متن کے لحاظ سے بھی زید بھائی بات کرتے ہیں. سند کے لحاظ سے تو ہم نے بتا دیا کہ وہ روایت ضعیف ہے. جو شخص اس واقعے کو بیان کر رہا ہے اس کی وفات عہد فاروقی میں ہو چکی ہے, عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ شخص دنیا سے جا چکا ہے, تو صفین میں کیا ہوا کیسے اس کو پتا چلے گا, سمجھ رہے ہیں؟ تو روایت صحیح نہیں. جو اس کا راوی ہے نا وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فوت ہو چکا ہے, وہ ہے ہی نہیں, دنیا میں موجود ہی نہیں ہے جی, تو پھر وہ کیسے بیان کر سکتا ہے جس کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے جو شخص ہے اصل. تو پوری تفصیل آپ کو ہمارے آرٹیکل میں ملے گی. ٹھیک ہے جی. باغی گروہ بھائی آپ اب سمجھ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے, نہیں باغی گروہ زید بھائی کیوں کہتے ہیں باغی گروہ بھائی, یہ کیا طریقہ ہے, اتنا نام رکھا ہے. اب مسٹر باغی گروہ بھائی یہ تھوڑی ہوتا ہے. ابھی کوئی گستاخ صحابہ نام رکھ لے تو کہیں گے گستاخ صحابہ بھائی, تو یہ سب تو نہیں کہیں گے نا ان کو. ان کا نام ایسا نہیں کہ اس کو احترام کے ساتھ بھائی کہا جائے, باغی گروہ بھائی کہا جائے. ارے کوئی اچھا سا نام رکھتے آپ, تو آپ کو مخاطب کیا تھا. تو بھائی یہ روایت ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے, سند اس کی ضعیف ہے. آرٹیکل لنک آپ کو مل گیا ہوگا, ہماری ایڈمن ٹیم نے ڈال دیا ہوگا یہاں پہ, ہماری ویب سائٹ پہ جائیے آپ کو لنک ملا. لیکن اس متن میں جو بات ہے نا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی ہم نے نہیں مارا, تو بھائی آپ اسے حقیقت پر کیوں نہیں محمول کرتے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اس کی تعویل کہتے ہیں معاویہ نے تعویل کیا. معاویہ نے تعویل نہیں کیا, یہ تعویل آپ کر رہے ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو حقیقت بتائی کہ انما قتلہ علی و اصحابہ, دیکھیے آرٹیکل آ گیا, انما قتلہ علی و اصحابہ. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کہ انحن قتلنا, کیا ہم نے ان کو جو ہے قتل کیا ہے؟ نہیں, ان کو تو علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں نے قتل کیا. ہم نہیں مانتے, یہ روایت تو ضعیف ہے. لیکن جو لوگ اس روایت کو صحیح مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ نے تعویل کیا. معاویہ رضی اللہ عنہ نے تعویل کیا کہ آپ تعویل کر رہے ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو حقیقت بیان کی کہ بھی آپ لوگوں نے قتل کیا, ہمارے سر پہ کیوں ڈال رہے اس کو, یعنی قتل کر کے ان کو اٹھا کے لا کے ہمارے پاس ڈال دیے. ہاں, ایک آدمی کو مار کے ان کو لا کے یہاں پہ رکھ دیا ہمارے پاس, تو ہم کو کیوں قاتل بنا رہے ہو؟ ہاں, ہمارے تلواروں کے پاس ہمارے یہاں پہ لا کے ڈال دیا. تو تعویل جو ہے آپ کر رہے ہیں کہ تعویل معاویہ کر رہے ہیں. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو بیان کیا ہے اگر آپ اس کو صحیح بھی مانتے ہیں تو حقیقت ہے, وہ تو برات ظاہر کر, ہم نے نہیں مارا, ہم نے نہیں قتل کیا. تو بہرحال یہ روایت صحیح نہیں ہے. اگر آپ اس کو مان بھی لیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے تعویل کیا ہے تو پھر یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس کو حقیقت پر حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت کے جواب میں ان الفاظ کو حقیقت پر محمول کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہتے کہ ہم نے نہیں قتل کیا, آپ لوگوں نے قتل کر کے ہم کو پھنسانے کے لیے یہاں لا کے ڈال دیا ان کو. لیکن جو ہے یہ روایت ہماری نظر میں صحیح نہیں, جو صحیح مانتا اس کے لیے ہے یہ حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ کا جواب. لیکن ہم تو بھائی اس روایت کو صحیح نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے, ثابت شدہ نہیں ہے. جی شیخ بس یہ بولنا تھا آپ سے کہ آپ کی جو عمر ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو بحث تھی وہ پوری روایت سے وہ میں نے پڑھا بھی تھا. تو یہ جو میں آپ کو حدیث بول رہا تھا مسند احمد 6538, اس میں عمر ابن حزم نے, اس میں یزید اور دوسرے راویوں سے یہ پورا واقعہ مینشن ہے. یہ والی آپ کی پتہ ہے کہ آپ نے اس جو مستدرک الحاکم کیا بول رہے ہیں, وہ روایت بھی ضعیف ہے. یعنی اس میں دو لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں اختلاف کرتے ہیں, وہ روایت کی طرف اشارہ کریں نا. جی وہ روایت بھی ضعیف ہے. اس کے تعلق سے ہمارا جو آرٹیکل وہ پروسیس میں ہے, وہ کمپلیٹ ہوگا تو آپ پڑھ لیجئے گا. اس پر بھی ہم نے پورا مضمون لکھ رکھا, تھوڑا کچھ باقی اس کو پبلش کرنا باقی ہے. وہ روایت بھی ضعیف ہے. ہم نے لیکچر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے, ہمارا جو لیکچر ہے ویڈیو لیکچر ہے نا, اس میں ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ روایت بھی صحیح نہیں, ثابت نہیں, وہ بھی ضعیف ہے. اور بس ایک اس سے اور شیخ اس کے بعد میں 2-3 ترک اور ملتے ہیں. اور ہماری جو کتاب انشاءاللہ آئے گی نا معاویہ رضی اللہ عنہ, اس میں تفصیل سے اس روایت پر بات ہوگی. اس روایت پر ہمارا آرٹیکل تقریباً مکمل ہے. اچھا جی شکریہ شیخ. بلکہ جو ہمارے جو ہے سبسکرائبر ہیں ہماری ویب سائٹ کے, جا کے ادھورا بھی پڑھ سکتے ہیں, ادھورا آرٹیکل بھی جتنا مکمل جا کے پڑھ سکتے ہیں. جی شیخ آپ سے ایک یہ پوچھنا تھا, جو مطلب جو مسند ابو الغادیہ بھی ملتا ہے اور اس میں سے ان سے ملتا ہے کہ وہ بھی صحیح نہیں ہے بھائی, وہ روایت بھی صحیح نہیں, ابو الغادیہ والی وہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. ہم نے بہت پہلے جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا تھا تو اس پہ اعتماد کیا ہوتا, بعد میں ہم نے دیکھا اس کی سارے طرق کو جمع کر کے تو وہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. اس کے سارے طرق کو ہم نے اکٹھا کر لیا, بس اس کو تھوڑا سا ترتیب دینا ہے. اس کے سارے طرق کو ہم نے دیکھ لیا, کوئی ایک طریق بھی ہم نے نہیں چھوڑا, سارا طریق دیکھ لیا ہم نے, اور وہ روایت بھی صحیح نہیں. یہ ساری چیزوں کی ڈیٹیل آپ کو جاننا ہے تو یا تو آپ کو ہمارے ویب سائٹ پہ جانا ہوگا یا انتظار کریں ہماری اس کتاب کا. بہرحال وہ روایت بھی صحیح نہیں. ابو الغادیہ کہ وہ ابو الغادیہ صحابی, ابو الغادیہ نام کے کئی لوگ ہیں, پتہ نہیں کون ہے وہ ابو الغادیہ, صحابی ہی تھے, یہ کوئی کنفرم نہیں, اس کی کوئی شہادت نہیں ہے, اس کی کوئی گواہی نہیں کہ وہ صحابی رسول ہی تھے جنہوں نے قتل کیا ہے.
جی. اور ایک روایت میں نا یقال لہ ابو الغادیہ کہ اس کو ابو الغادیہ کہا جاتا تھا. تو صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ خاص طور سے جس طرح ایک ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں, سینئر صحابی, بڑے صحابی ہیں, ان کے بارے میں تھوڑی کوئی کہے گا یقال لہ ابو الغادیہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھوڑی کہے گا کہ ایک صحابی نے کہا یقال لہ ابن عمر, یا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی کہے گا ایک صحابی نے ایک بات کی یقال لہ علی, یقال لہ حسن حسین. اس طرح تھوڑی کہا جائے گا. صحابہ جو معروف صحابہ ہیں, تو اتنے سینئر صحابہ کے بارے میں کوئی یہ تھوڑی کہے گا یقال لہ فلاں. تو بہرحال وہ صحابی نہیں ہے. اور ایک مصیبت یہ ہے نا تاریخی روایات میں کہ یہ روافظ نے یا یہ سبائیوں نے یا اشتریوں نے کوفیوں نے یہ سارے کرائم کر کے نا اس کو صحابہ پہ ڈال دیا ہے. اب بتائیے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قاتلین میں بھی بڑے بڑے, چھوٹے موٹے نہیں, بڑے بڑے صحابہ کا نام پیش کر دیتے یہ ہے یہ. ایسے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں صحابہ کا نام پیش کر دیا. تو یہ جو ہے غلط بات ہے. یعنی صحابہ کوئی اتنی مضبوط شہادت نہیں ہے کہ ہم مان لیں کہ صحابہ نے قتل کیا. ہماری معلومات کے تک کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں کہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قتل میں حصہ لیا ہو یا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا ہو. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. آپ کو جواب مل گیا ہوگا بھائی, بہت شکریہ. جی جی. اور یہ بس بولنا چاہ رہا تھا, باغی گیرو میں نے نام اس لیے رکھا تھا کیونکہ اسٹریم میں پہلے مجھے لے لے, میں بہت دیر سے رکا ہوا تھا. مت رکھو یہ سب نام, مت رکھو, یہ مناسب نہیں ہے بھائی. کوئی اچھا سا نام رکھو. آپ کہہ دو نا کہ اس تعلق سے سوال کرنا, یہ باغی گیرو کوئی نام ہوتا ہے؟ باغی گیرو اس طرح سے نام مت رکھو. میں بدلتا. جزاک اللہ.